اب اس کے بعد ایک موضوع ہے دعوت کا کام کیسے کریں۔ اس موضوع پر ایک اہم خطاب ہوگا پونا سے تشریف لائے ہمارے مہمان خطیب محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا۔ میں قبل اس کے کہ آپ کو دعوت خطاب دوں، میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو ابھی تک مسجد میں تشریف نہ لا سکے ہوں یا ادھر ادھر بیٹھے ہوں، برائے مہربانی وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اور میں اپنی خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے مسجد کے پہلے منزلہ پر پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے، آپ بھی جلد از جلد تشریف لائیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس سے متعلق آج اس مجلس میں ہم کو غور کرنا ہے۔ انسانیت کا بگاڑ، انسانیت کی ناکامی اور انسانیت کی بربادی اس میں ہے کہ وہ علم کی بجائے جہالت پر اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی مرضیات کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ زمین میں جتنا بگاڑ ہم کو دکھائی دیتا ہے، اس بگاڑ کی اصل دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ ایک انسان علم کی بجائے جہالت کو اپنا رہنما بنائے، وہ ایسے علم کی اتباع کی بجائے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اپنی عقل، اپنی سوچ اور سماج میں چلنے والی چیزیں اور بہت ساری خرافات جو لوگوں میں عام ہیں، ان خرافات پر اپنی زندگی گزارے۔ وہ جہالت کو اپنے لیے کافی سمجھ لے اور علم کی ترقی یا علم کی طلب میں کوشش نہ کرے، وہ اپنے آپ کو جہالت کی تابع کر دے۔ دوسری برائی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع کرنے کی بجائے اپنے نفس کی خواہشات کے تابع کر دے، جو جی میں آئے کرنے لگے، اپنے لیے کوئی حد مقرر نہ کرے، اپنی پسند کو ہی، اپنی چاہت کو ہی اپنے لیے رہنما بنا لے۔ یہ دو برائیاں ہیں جن کی وجہ سے انسانی زندگی میں سارے عالم میں بگاڑ آتا ہے۔ انسانیت کا بگاڑ، انسانیت کا فساد اس سے نہیں ہے کہ لوگوں میں ٹیکنالوجی کی ترقی نہ ہو، دنیاوی علم کی ترقی نہ ہو۔ اصل بگاڑ یہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دینی علم اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کے مزاج کا نہ ہونا، اس کے ساتھ جب دنیاوی علوم جمع ہو جائیں اور دنیا کی ترقی جمع ہو جائے، ٹیکنالوجی کی ترقی اس کے ساتھ آ جائے، تو انسانی سماج میں بگاڑ اور زیادہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کسی اور دور کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا دور اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ آج سے پہلے
ایجوکیشن کی ترقی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی. آج سے پہلے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی یافتہ کبھی نہیں تھی. انسانی زندگی کی رفتار جتنی آج ہے، اس سے پہلے اتنی زیادہ تیز رفتاری سے انسان کبھی سفر نہیں کرتا تھا. لیکن جتنا آج ترقی یافتہ زمانہ ہو چکا ہے اور جتنی انسان کی دنیاوی ترقی تیز رفتار ہو چکی ہے، اس سے زیادہ انسان کا اخلاقی انحطاط، اخلاقی بگاڑ اور انسان کا نیچے گرنا، اس کا تنزل اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج سے پہلے جتنے اخلاق والے لوگ تھے وہ لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں، ان کو خود اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا پچھلا زمانہ، ہمارا پچھلا دور زیادہ اچھا تھا. دنیاوی ترقی نہیں تھی لیکن انسانی اخلاق اچھے تھے. لیکن آج دنیا کی ترقی بڑھ گئی ہے، ایجوکیشن بڑھ گیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا، اس ایجوکیشن کو لینے اور دینے والا انسان بد سے بدتر ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی علوم اور دنیاوی ترقی میں اضافہ ہو چکا ہے، اس میں ترقی ہو چکی ہے، لیکن اس کے لیے رہنما اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم نہیں ہے. وہ دین جو اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے دیا ہے، اگر وہ دین انسانی زندگی سے اٹھا لیا جائے، پھر جتنی دنیاوی ترقی ہوتی چلی جائے گی، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو یا مادی اعتبار سے ہو، اتنا زیادہ انسان اس کو غلط استعمال کرنے والا بنے گا. اگر ٹیکنالوجی آج بڑھتی ہے اور انسان بگڑتا ہے تو یہ بگڑا ہوا انسان اس ٹیکنالوجی کو اپنی خواہشات کے لیے، دوسروں پر ظلم کے لیے اور سماج کے بگاڑ کے لیے استعمال کرے گا. تو چھوٹی ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھ میں چلے جائے تو اتنا فساد نہیں ہوگا، لیکن اگر بڑی ٹیکنالوجی غلط ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو ایک آدمی کے بجائے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی بربادی ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کا کمال دنیا کی ترقی میں نہیں ہے. دنیاوی علوم، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ اپنی جگہ افادیت رکھتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے اس کا ایک اپنا فائدہ ہے. لیکن سائنس کا علم انسان کو دنیاوی اعتبار سے سب کچھ اچھا دے سکتا ہے. وہ اس کے دل کا مادی طور پر علاج کر سکتا ہے کہ خون دل میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، وہ دل کے والو وغیرہ صحیح کر سکتا ہے. لیکن یہ علم ایسا نہیں ہے کہ انسان کے دل کو متقی بنا دے. یہ علم ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے ڈر کے لوگوں پر ظلم کرنے سے روکنے والا بنا دے. یہ وہی علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. شفاء لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علوم کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کہا جو اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے. تو انسانیت اگر ترقی کر جاتی ہے تب بھی انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، تب بھی انسان کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس علم کے تابع ہو جائے جو اللہ کی طرف سے رسول لے کر آئے ہیں. آج اس دور میں اگر واقعی دیکھا جائے تو مادی سطح پر مسلمان ویسے ترقی یافتہ نہیں ہے جیسے ایک زمانے میں تھے، بلکہ آج مسلمانوں میں علمی اعتبار سے اتنا تنزل ہے، دنیوی اعتبار سے، کہ رپورٹیں جو نکلتی ہیں اس میں آتا ہے کہ مسلمان بہت پچھڑے ہوئے علم کے اعتبار سے. بہت سی ایسی قومیں جن کو لوگ پچھڑا ہوا سمجھتے تھے وہ مسلمانوں سے علمی اعتبار سے آگے نکل چکے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز مسلمانوں کے پاس ہے کہ اگر واقعی مسلمان اس کے حامل اور اس پر عامل ہو جائیں تو مسلمان آج سارے عالم کے لیے خیر بن سکتے ہیں، اور خود اپنی ذات میں اپنے لیے بھی اور اپنے سماج کے لیے بھی خیر بن سکتے ہیں. اور وہ دین ہے اور وہ شریعت ہے اور وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اگر یہ مسلمان حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو پھیلاتے ہیں، تو خود مسلمانوں کے لیے بھی آج ترقی ہے اور اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے. اگر یہ چیز مسلمانوں میں سے نکال دی جاتی ہے، اگر آج ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بگاڑ کے اعتبار سے یا بربادی کے اعتبار سے کوئی اب عذر اور کوئی آڑ باقی نہیں رہتی ہے. اس لیے آج کی اس گفتگو میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ اس کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا شرف بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ اس امت کے شرف یا خیر امت ہونے کے اعتبار سے اس کی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ شرف مل رہا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟
وہ خیر کی تلقین کرنا اور برائیوں سے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے اسے نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف اور شرف بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ خیر امت ہونے کا سبب اس امت کی وہ ذمہ داری ہے جو عالم کے لیے بہت ضروری ہے، دنیا کے فلاح کے لیے، دنیا کی معاشرے کی اور سماج کی خیر کے لیے ضروری ہے۔ سماج چاہے کتنا بھی دنیا اعتبار سے ترقی کرتا رہے، لیکن سماج میں اگر اسلام نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کو بھلائی بتایا اگر وہ بھلائی نہیں ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اگر سماج اس سے نہیں رکتا ہے، تو سماج چاہے دنیا اعتبار سے جتنی بھی ترقی کر لے بگڑا ہوا ہوگا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی کہ مسلمانوں کو سائنس میں ترقی کرنا ہے، مسلمانوں کو دنیاوی علوم میں ترقی کرنا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ مفید چیز ہے، لیکن اصل بگاڑ کی اصلاح کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈالی گئی ہے۔ وہ یہ ذمہ داری ہے کہ خیر کی تلقین کریں، بھلائی کی تاکید کریں اور برائی سے منع کریں۔ اگر یہ ذمہ داری مسلمان ادا کرتا ہے تو وہ خیر امت میں سے ہونے کا استحقاق پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اس بات کا حق کھو دیتا ہے کہ اس کو خیر امت میں سے شمار کیا جائے۔ اور اللہ نے آخر میں کہا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ایمان والے مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ انکار کرنے والوں کا انکار ان کے ایمان میں خلل پیدا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے پاس اسباب اور وسائل ہوں یا نہ ہوں، ان کا اعتماد افراد کی قوت، افراد کی کثرت، وسائل کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، اس امت کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے کہ چاہے دنیوی اعتبار سے ہم کتنے ہی پچھڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، دنیوی ترقی کے اعتبار سے ہمارے پاس وسائل ہو یا نہ ہو، اس دعوتی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے صرف اللہ پر اعتماد کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت شروع کی، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ کے پاس مادی وسائل نہیں تھے، آپ امی تھے، آپ اکیلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسے کے ساتھ آپ نے دعوت شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اور ایک دور سے دوسرا دور دیکھتے ہوئے آخری دور غلبے کا اور تمکین کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس امت کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمارے پاس آج ٹیکنالوجی اگر ہو یا نہ ہو، دنیا علوم ہو یا نہ ہو، دنیا اعتبار سے ہمارے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان واقعی دعوتی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو یہی وہ چابی ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے باقی ساری چیزیں مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اگر ذمہ داری ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری فلاح اور ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے تو پھر مادی اعتبار سے، دنیا اعتبار سے بھی تمکین نہیں ملے گی، اور اللہ کی طرف سے نصرت بھی نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اور کیا باتیں قرآن سنت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلام کے اعتبار سے بہترین کلام اس بات کو قرار دیا کہ ایک انسان دوسرے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا بنے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنے، وہ خواہشات سے نکل کر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری کی طرف بلانے والا ہو۔ اگر ایک انسان اپنے دن بھر میں ایسا کلام کرتا ہے جس سے وہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بندگی کی طرف، توحید کی طرف، شریعت کی طرف، طاعت کی طرف، تابع داری کی طرف بلائے، تو ایسے انسان کا کلام بہترین کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کی تعریف کی اور کہا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ آج آدمی دنیا اعتبار سے بہت ساری باتیں کرتا ہے، تجارت کی بات کرتا ہے، سیاست کی باتیں کرتا ہے، بہت ساری خرافات انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، صبح ہوتی شام ہوتی انسان کا دن ختم ہو جاتا ہے۔
آدمی کو اندازہ کرنا چاہیے کہ دن بھر میں اس کا کتنا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوا ہے۔ باہر کی بات بہت دور کی بات ہے، آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ایک مسلمان آج اتنا زیادہ بزی ہو چکا ہے کہ اس کے پاس اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بھی وقت نہیں مل پاتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں اتنے زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹا باپ سے ایک دو تین بلکہ ہفتہ تک دنوں تک مل نہیں پاتا ہے۔ اس کی شفٹ الگ ہے، اس کی شفٹ الگ ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے، کالج میں کہاں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کینٹین میں جا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی دینداری کا کیا حال ہے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بیٹی ایجوکیشن میں کہاں جا رہی ہے، اس کی دینداری کا کیا حال ہے، قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، حجاب کا کیا معاملہ ہے، دینداری کیا ہے، نمازوں کا کیا حال ہے۔ آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ باہر وہ دنیا بھر کی باتیں کر لیتا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کی دینی تربیت کر پائے۔ بہترین کلام وہ ہے انسان کے کلام میں سے جو ایک دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا بنے، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کرنا چاہوں گا۔ اس دور میں جہاں غیر مسلموں میں دعوت کا مزاج بڑھ رہا ہے، اور ایک بہت اچھی چیز ہے جو ایک ذمہ داری اس کو ادا کرنا چاہیے، وہیں بعض ذہنوں میں یہ بات بھی آنی شروع ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف مسلمانوں کو دعوت دینا یا مسلمانوں کی اصلاح کرنا ایک سیکنڈری کام ہے، اور اس بارے میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کے ذہنوں میں یہ بات بن جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا یہ اصل کام ہے، یہ اصلی کام ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا یہ ایک دوسرا چھوٹا اور نقلی کام ہے، اتنا اہم نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایک عجیب اصطلاح اس کے لیے گھڑی جاتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دینا ہی دعوت ہے، مسلمانوں کے لیے دعوت کا لفظ ہی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت سارے مفروضات اور بہت ساری اصطلاحات لوگ بیان کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں دنیوی اعتبار سے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانا ضروری ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا ضروری ہے، اور دعوت کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوتا ہے۔ یہ ذہن بعض اوقات مسلمانوں کے بارے میں غفلت تک لے جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت نہیں دینا چاہیے، تو بہت اہم کام ہے، باصلاحیت افراد علم کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض افراد اگر مسلمانوں میں دعوت کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو چھوٹا کام اور کمتر کام یا غیر ضروری کام کہا جائے۔ بعض اوقات یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ ان کو کب تک سمجھائیں گے، کب سدھریں گے، غیر مسلموں کو دعوت دو۔ یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے، اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دعوت کا لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدینہ میں مسلمان گئے تو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آپس میں مشورہ ہوا کہ کیسے مسلمانوں کو بلایا کیسے جائے۔ بعض لوگوں نے کچھ رائے پیش کی، کسی نے کچھ رائے پیش کی۔ خواب میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں آیا کہ اذان کے الفاظ اس طرح سے کہنے چاہیے، اللہ اکبر الی آخرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا خواب پیش کیا۔ تو مقصود یہ ہے کہ اذان مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب۔ یہاں پر اذان کو کامل دعوت کہا گیا ہے، اور آپ دیکھیں اذان کی تاریخ حدیث کی کتابوں میں، سنن ابی داؤد دیکھیں یا بخاری وغیرہ کی روایت دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا اذان کا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا بھی دعوت ہے۔ ایک دینی عمل کے لیے مسلمان کو عمل کی طرف بلانا بھی دعوت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانا بھی دعوت ہے، اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا بھی دعوت ہے۔ جہاں تک کہ میرا علم ہے، یہ اصطلاح کا فرق کرنا کہ غیر مسلموں کے لیے دعوت ہے اور مسلمانوں کے لیے اصلاح ہے، ان کے لیے دعوت لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایک ایسی اصطلاح ہے جو سلف میں استعمال نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بھی دعوت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قیس ابن ابی حازم، یہ تابعین میں سے ہیں، بلکہ امام الذہبی نے کہا ہے کہ اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو یہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکلے، لیکن راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ بھی راستے میں تھے۔
اپنی کتاب میزان میں کہتے ہیں، میزان الاعتدال میں، کاد ان یکون صحابیا، کہ وہ صحابی ہوتے ہوتے رہ گئے اور اکابر صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ دعوت کا لفظ یہاں پر ہے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ المؤذن وعمل صالحا قال الصلاۃ ما بین الاذان الی الاقامہ۔ کہتے ہیں یہاں پر کیا مراد ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ کہتے ہیں اس سے مراد مؤذن ہے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں تخصیص نہیں مؤذن کی، یہاں بطور تمثیل اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد مؤذن بھی ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس میں ہر وہ آدمی داخل ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، توحید و اطاعت اور جو بھی چیزیں ہیں دین کی، اس کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات بعض نوجوان دعوتی شوق کی وجہ سے بعض غلطیوں میں، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمان بھائیوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے دوسری طرف گیتا، رامائن، مہابھارت، بائبل وغیرہ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ سلف میں اس چیز کا معمول نہیں تھا۔ بعض لوگ اس کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یا ابن القیم کی مثال دیتے ہیں، یا بعض دوسروں کی مثال دیتے ہیں، پہلے آدمی ابن تیمیہ بنے، اس کے بعد بائبل وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ ایک آدمی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو اور وہ اس طرح کی چیزوں کا مطالعہ کرے اور اسی کی دعوت دینا شروع کرے، اسلام کو محض ان چیزوں سے ثابت کرے، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں تورات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے مشرک آئے یا یہودی آئے یا نصرانی آئے، یا آپ ان سے خود بات کریں، آپ ان کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کو بات نہیں کرتے تھے، آپ قرآن ان کو پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو بھی بھیجا، صحابہ بھی آپ سے قرآن کا جتنا حصہ پڑھ کے سن کے گئے ہیں، صحابہ وہی حصہ ان کو سناتے تھے۔ کبھی مجبوری سے ضرورت پڑ گئی، اگر لوگ انکار کرنے لگ جائیں اہل کتاب میں سے کہ ایسا کہاں ہے، تو مجبوری میں ان کو بتانا پڑتا تھا کہ دیکھو جو ہمارے یہاں پر حکم ہے وہ تمہاری بھی کتاب میں ہے۔ تو بطور مجبوری ہے، دعوت کا مستقل طریقہ وہ نہیں ہے۔ دعوت کا مستقل طریقہ کیا ہے؟ دعوت کا مستقل طریقہ یہ ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کو یعنی اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دی جائے، اس سنت کی تبلیغ کی جائے۔ تو یہ طریقہ ہمارا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو دو باتیں یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا بھی دعوت میں شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ مؤذن کا اذان دینا، جس کو عام طور سے لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ بھی دعوت میں آتا ہے۔ نماز جیسے عمل کے لیے دعوت دینا بھی دعوت ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ اللہ کی طرف بلایا جائے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے بلایا جائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد آدمی دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو وہ دوسری دینوں کی کتابیں پڑھ کے دعوت دے، یہ طریقہ ہمارے سلف کا نہیں ہے، اور علماء نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو آپ پوچھیں تو بائبل کی آپ کو بتائیں گے کون سے پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور ان کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد، پختہ ہو جانے کے بعد، علماء سے اجازت لے کے ایک آدمی اگر اس میدان میں اترتا ہے تو یہ سمجھدار آدمی ہے، ورنہ ایک آدمی کچھ دیر تک دوڑے گا لیکن ٹھوکر لگے گی، گرے گا، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت ہر اس عمل کو کہا جائے گا، ہر اس کلام کو کہا جائے گا جس میں ایک بندے کو خالق اور معبود کی طرف بلایا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ دعوت ایک انفرادی عمل اگرچہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دعات کی ایک جماعت ہو، مستقل افراد ایسے ہوں جن کا وظیفہ ہی یہ ہو، جن کی ذمہ داری مستقل یہ ہو کہ وہ اس کام کے لیے فارغ ہوں، ان کا کام ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ اس سے اصلاً علماء نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جو خود عالم ہیں، اس سے اصلاً مراد علماء ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کی گمراہی کا علاج وہ کریں، ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ تو جہاں انبیاء کے علم کے وارث ہیں
اسی طرح سے اس علم کی تبلیغ کی ذمہ داری کے بھی وہ وارث ہیں، کیونکہ فی نفسہ ہی علم مقصود نہیں ہے، علم کی اشاعت مقصود ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری مستقلاً جیسے انبیاء پر مستقل ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح شام ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں، اسی طرح سے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی گمراہی کے علاج کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں۔ ایک مستقل جماعت مسلمانوں میں سے ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے فارغ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہی ہیں اور بہت قابل غور چیز ہے۔ دعوت کے اعتبار سے دعوتی کام کیسا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں جاننا ضروری ہے، تبھی جا کے آدمی کامیابی کے ساتھ دعوت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں کہیں۔ پہلی مرتبہ کہا، پہلی آیت میں کہا اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ امہ یہاں پر افراد کی ایک جماعت کے لیے ہے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ دعوت کے معنی پکارنا بلانا کے ہوتے ہیں۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو واقعی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کو ان لوگوں سے جوڑا جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو خیر کی بھلائی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں۔ لیکن آپ اگر غور کریں تو اس کے بعد آنے والی آیت میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں تفرقے بازی میں پڑ گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءهم البینات، جب کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک سنگین عذاب ہے، بڑا بھیانک عذاب ہے۔ ان دو آیتوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک دوسری آیت کیوں ہے، پہلی آیت میں دعوتی ذمہ داری کا تذکرہ ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے باہم اختلاف اور تفرقے بازی سے منع کیا ہے۔ اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو اس آیت کی عملی تفسیر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین میں ملے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ نے ان کو تلقین کی، آپ نے ان کو دعوت کی تلقین کی اور آپ نے کہا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا۔ آپ نے کہا دعوت دینا ہے تم کو، جا کر لوگوں کو دین سکھانا ہے، دین کی طرف بلانا ہے، تو کیا کرو گے؟ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو۔ دین میں آنا، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین کو قبول کرنا ان کے لیے آسان بناؤ۔ دین کے سلسلے میں ان کے لیے پیچیدگیاں پیدا مت کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، رکاوٹیں پیدا مت کرو، دین کو آسان بنا کے پیش کرو۔ اور دو وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو رغبت دلاؤ دین کی۔ ولا تنفرا، ان کو دین سے متنفر مت کرو، ایسے انداز میں دین کی بات مت کرو کہ وہ دین سے اور دور ہو جائیں تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ایسے الفاظ اور ایسی باتیں ان کے سامنے مت رکھو جن کے سننے کے بعد وہ امید کے بجائے نا امیدی میں مبتلا ہو جائیں۔ ان کو جہنم کی باتیں سنا کر ان کو نا امیدی دلانا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تم تو اب گمراہ ہو چکے ہو، تم گناہ گار ہو، اس طرح کی باتیں نہیں۔ وہ بشرا ولا تنفرا، ان کو رغبت دلاؤ کہ ان کے لیے کیا اللہ کے دین میں خیر ہے، کیا ان کے لیے بھلائی ہے، بتاؤ ان کو، دین میں آنا ان کے لیے رغبت والا بناؤ۔ وہ بشرا ولا تنفرا، ان کو نفرت مت دلاؤ۔
ان کو بے رغبت مت کرو، دین کے سلسلے میں ان کو دین سے اور دور مت کرو۔ اور آخری چیز آپ نے بیان کی، آپ نے فرمایا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں باہم ایک دوسرے کا تعاون کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ آیت کو اگر آپ دیکھیں اور اس آیت کے بعد اس حدیث کو آپ دیکھیں تو ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ دعوت کو اور دعوت کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان باہر سے نہیں ہوتا ہے، اس کو اندر سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کہ جب دعوت دینے والے افراد ایک مقصد کے لیے جمع ہوں اور حق کی تلقین، حق کی دعوت، حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت کے لیے جب ایک ساتھ اکٹھے ہوں تو شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا مقصد کس طرح سے فیل کیا جائے، آپس میں بدگمانیاں پیدا کر کے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے میں رنجش پیدا کر کے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کے وہ آپس میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے اور ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے تاکہ مل کے دعوتی کام نہ کر سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اجتماعی طور پر متحد ہو کر مسلمانوں کو دعوت دینے کی تلقین کی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں اختلاف سے منع کیا ہے۔ دعوت کو اختلاف سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کسی یعنی عہدے کے نہ ملنے کی وجہ سے، یا آپس میں کسی دنیوی اختلاف کی وجہ سے، یا کسی کی کوئی عادت پسند نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کا کوئی اور مسئلہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، آپس میں دائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بستیوں میں دعوت اسی سے برباد ہوتی ہے۔ دو مسلمان کھڑے ہو کے دعوت دینے لگتے ہیں، دو اہل حدیث دعوت دینے شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں اچانک دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنی ایک الگ جماعت بناتا ہے، وہ اپنی الگ جماعت بنا لیتا ہے۔ یہ چیز ہماری دعوت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ مرکزیت کا قائم رکھنا، اتحاد کا قائم رکھنا، یہ دعوت کی حیات اور استمرار کے لیے ضروری ہے، یہ دعوت کے کامیاب ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوتی ذمہ داری کا تذکرہ کرنے کے بعد آپسی اختلاف سے منع کیا، دعوت دینے والوں کے لیے فلاح کا تذکرہ کیا اور آپس میں اختلاف کرنے والوں کے لیے عذاب کی دھمکی بھی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی تلقین کرنے کے بعد، دعوت کا انداز سکھانے کے بعد دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے اور آپس میں کیا کرنا ہے، دونوں باتیں بتائی۔ دیکھیے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین جب کی ہے، ایک اصول بتایا دوسروں کے لیے جن کو دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا اصول بتایا آپس میں داعیوں کے لیے جن کو دعوت دے رہے ہیں۔ علمی اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے دین کو آسان کرو، مشکل باتیں ان کے سامنے پیش مت کرو کہ گھبرا کے وہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو عالم علماء کا کام ہے، بھاگ جائیں، ایسا بھی مت کرو۔ دین کو آسان بنا کے پیش کرو تاکہ ان کو ایسا لگے کہ دین کتنا آسان ہے، دوسروں نے کتنا مشکل کر کے پیش کیا تھا، دیکھو یہ کتنا آسان دین ہے، اللہ نے کتنی آسانی اس میں رکھی ہے۔ وہ لوگ دین کے قریب آئیں، ان کو دین سمجھ میں آئے۔ اور دو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ تمہارے سلوک کے ذریعے سے وہ مشکلات اٹھا کر بھی دین پر چلنے والے بنے۔ اگر ہماری بد اخلاقی سے اگر کوئی دین سے دور ہو جاتا ہے اور ہماری دعوت سے دور ہو جاتا ہے تو یہ دعوت کے لیے تو نقصان ہے ہی ہے، اس میں بڑا نقصان ہمارا ہے، کیونکہ اس کے نہ آنے کا گناہ ہم پر ہوگا، کیونکہ سبب ہم بنے ہیں۔ اس لیے بہت سارے ہمارے افراد بد اخلاقی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ دعوت نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کسی ایک آدمی کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی جو اہل حدیث کر رہا ہے وہ سارے اہل حدیث کرتے ہیں، بلکہ ان کے علماء بھی یہ سکھاتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاق دعوت کے پھیلنے کی لازمی ضمانت ہے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ ہم موافقین کے ساتھ ساتھ مخالفین سے بھی اچھا سلوک برتیں ہیں۔ جہاں کہیں سختی کی ضرورت ہو وہاں ایک اپنی جگہ ہے اس کی، وہ اہل علم کی ماتحتی میں اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کہاں کون سا قدم اٹھانا ہے۔ لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ مخالفین کے لیے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دلوں کی زمین کو نرم کیا جائے اور پھر دعوت کا علمی بیج اس زمین میں بویا جائے۔ جب تک آپ زمین میں حل نہیں چلائیں گے، زمین کو نرم نہیں کریں گے، آپ اس میں بیج نہیں ڈال سکتے۔ اخلاق کے ذریعے سے ایک آدمی کے تعصب کو، اس کے غصے کو، اس کی نفرت کو
اس کی ہماری دشمنی کو نرم کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے اخلاق کے ذریعے سے۔ جب وہ نرم ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ ہماری بات کو ٹھنڈے ذہن سے سننے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں اور سے اس کو بھڑکا کے بھیجا گیا ہے، اب ہم نے بھی اس کے ساتھ سختی برتی اور بے احتیاطی سے بات کی، الٹی سیدھی کچھ بھی بول دیا، تم تو گمراہ ہو، تم تو جہنمی ہو، آ جاؤ جنت کی کشتی میں بیٹھو، اگر ایسی بات اس کے ساتھ میں کی تو وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ ہاں جو باتیں بتائی گئی تھی وہ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، وہ آدمی بھاگ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں یاد رکھیں، ایک تیسیر اور تبشیر کا پہلو اختیار کریں، دعوت کو آسان الفاظ میں بیان کریں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دو، لوگوں کو رغبت دلائیں، ایسا اخلاق ان کے ساتھ برتیں کہ وہ لوگ آنے والے بنے، بھاگنے والے نہ بنے۔ ایک آدمی اچھے اخلاق سے دشمن کو دوست بنا سکتا ہے اور برے اخلاق سے دوست کو دشمن بناتا ہے۔ اچھے اخلاق سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے اور برے اخلاق سے دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صحابہ کا جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھانا، یہاں تک کہ اپنے سینے کو آپ کی حفاظت کے لیے ڈھال بنانا تیروں کے مقابلے میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور آپ کا اخلاق تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو آپ کے اطراف سے لوگ چھٹ جاتے ہیں، آپ کے اطراف جو لوگ جمع ہیں یہ جمع نہیں ہوتے بلکہ نکل جاتے، چھوڑ کے آپ کو فرار ہو جاتے، چلے جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان کو معاف کرتے رہیں۔ لوگوں کی آپ کے پاس کوئی آئے گا بد اخلاقی سے پیش آئے گا، اپنا ہو پرایا ہو، آپ اس کو اگر برداشت کر کے چلیں اور اس کی ہدایت پر دھیان دیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، اگر آپ اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں، جب اس کو سمجھ میں آ جائے گا وہ اور زیادہ محبت آپ سے کرے گا کہ میری اتنی بد اخلاقی کے باوجود انہوں نے مجھ کو نبھایا ہے، انہوں نے مجھ کو برداشت کر کے مجھ کو سکھایا، مجھ کو دین دیا، ورنہ اگر ایسا ہی مر جاتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ کئی صحابہ بعد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھ کو ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ مجھ کو برا بھلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے مجھ کو سمجھایا۔ تو یہ اخلاق داعی کا ہونا چاہیے، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہے۔ تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے سخت زبان ہونا یہ نتیجہ ہے سخت دل کا، آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو۔ اگر ایک آدمی گمراہ ہے، اس سے دشمنی کر کے وہ ہدایت میں نہیں آنے والا ہے، اس سے نفرت کر کے اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، اس کی ہمدردی دل میں ہو کہ یہی آدمی اگر اس کو ہدایت مل جائے تو اس کا بھلا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کی صلاحیت دین کے لیے استعمال ہو تو دین کی اشاعت میں کتنی زیادہ ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت مند علمی اعتبار سے ہے، ایجوکیٹڈ ہے، بہت زیادہ آدمی عقل اور فہم کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر یہ دین پر آ جاتا ہے، یہی صلاحیت آج جو باطل کے لیے استعمال کر رہا ہے کل خیر کے لیے، حق کے لیے استعمال کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے پیٹتے باندی کو تھک جاتے تھے مسلمان ہونے کی وجہ سے، باندی مسلمان ہیں، پیٹتے تھے اور بیٹھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کی ہمت توڑنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں رحم کر کے تجھ کو چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں تھک گیا ہوں اس لیے رکا ہوں، پھر اٹھتے تھے، خوب پیٹتے تھے اس کو۔ تو اتنے مخالف ہیں، لیکن جب مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے لے جانے والا کون تھا؟ وہی جو آنے سے روکنے والا تھا وہی لے جانے والا بنا۔ ایسے کئی افراد باطل کی صف میں ہیں، اگر یہ لوگ حق کی صف میں آ جاتے ہیں، صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اگر صحیح منہج پر آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے دعوت کو مزید اور ترقی ہو سکتی ہے۔ ہماری نگاہ اس طرح سے چلنا چاہیے کہ یہ آدمی بہت مخالف ہے، اگر اس کا ذہن صحیح ہو جائے، اگر یہ آدمی صحیح ہو جائے، یہی اس کا جو پاور ہے، یہی جو فورس اس کا استعمال ہو رہا ہے حق کے خلاف، یہی استعمال ہو سکتا ہے حق کے لیے۔ یہ سوچ اگر داعی کی نہیں ہوتی ہے تو دعوت کو فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ بدسلوکی آپ کے ساتھ میں کی ہے،
آپ کو بہت ستایا، پتھر مارے اور وہاں کے بدماش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ بہت ستایا آپ کو، اور آپ ویسے بھی غمگین تھے اور اس سے اور زیادہ غمگین ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، جو بھی سہارے تھے مادی اعتبار سے اور یعنی قبیلے کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے کوئی سہارا، اب سارا معاملہ یعنی ذاتی زندگی میں بھی آپ بڑے غمگین تھے اور دعوتی اعتبار سے بھی آپ کے پاس جو بھی یعنی سہارے تھے وہ بھی نہیں تھا، وہ سپورٹ نہیں تھا۔ اب ایسے میں آپ نے جہاں سہارے کے لیے یا طاقت کے لیے کوشش کی، وہاں کے لوگوں نے بجائے کم سے کم انسانی اخلاق برتتے اور زیادہ بدسلوکی کی۔ جہاں امید انسان کو وہاں بدسلوکی ملے تو اور زیادہ غم ہوتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ دیکھیں، جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، ملک الجبال آیا اور اس نے کہا کہ آپ حکم دیں، اللہ نے مجھ کو پہاڑوں پر متعین کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیتا ہوں، آپ کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فیصلہ ذاتی جذبات کی بنیاد پر نہیں کیا، ان لوگوں کے سلوک کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ اپنے مقصد کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کیا۔ داعی کو ذاتی جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کیا کام کر رہا ہوں، اس اعتبار سے اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو بھی مقصد کے تابع کر دیں۔ واقعی دعوت کامیاب تب ہو سکتی ہے جب دعوت میں لگنے والے افراد اپنے تمام جذبات کو اپنے مقصد کے تابع کر دیں، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں۔ آپ نے اس وقت میں فرشتے سے کہا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ان کی بدسلوکی سے آپ نے ریاکشن نہیں لیا، آپ نے اس کا غلط یعنی تاثر نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس غم کے باوجود یہ رکھا کہ آج نہیں تو نہیں کل یہ لوگ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے ان کی اولاد مانیں گے۔ یہ اگر مثبت مزاج لے کر اگر آدمی چلتا ہے تو دعوت کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ اگر کسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی متاثر ہو جائے تو باہر بھی جھگڑے کرے گا اور اندر بھی جھگڑے کرے گا۔ صبر کا مزاج اگر داعی میں نہ ہو، برداشت اور انتظار کا مزاج اگر داعی میں نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ باہر بھی وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے لعنتیں کرنے لگے، ان کو جہنم کی خوشخبریاں دینے لگے، اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقیاں کرنے لگے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے، اور آپس میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرسٹریٹ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات توڑنے والا بنے۔ بہت ممکن ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ مزاج داعی کا نہیں ہونا چاہیے، صبر و برداشت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ مسلمانوں میں مستقل افراد ایسے ہونے چاہیے جو دعوت کی ذمہ داری کو اپنا مقصد بنائیں، اور ان لوگوں میں خاص طور سے ان لوگوں میں باہم اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوچ، ایک مقصد اور ایک پوائنٹ پہ اگر ساری طاقت لگتی ہے تو کام زیادہ ہو سکتا ہے اور صحیح ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہیں سوچ رہا ہے، ایک آدمی دوسری طرف سوچ رہا ہے، آپس میں اس طرح کا اختلاف اگر ہو جائے، مقصدیت باقی نہ رہے، مرکزیت باقی نہ رہے، ایک لکیر پر اور ایک نقطے پر اگر مل کے سب لوگ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، ایسا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہم کو اہل حدیث کو بہت یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے، ہر آدمی ایک مجتہد ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے قرآن حدیث بس، علماء کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ خود ایک مجتہد ہے، یہ ابو حنیفہ، یہ امام شافعی ہے، یہی مالک ہو گیا ہے۔ اب جو جی میں آیا اس کے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ذمہ داروں سے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آیا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات دوسرے اگر سمجھانے لگیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کے خلاف دل میں برائیاں پیدا ہوتی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کو روک رہے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کو روک رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جذبات سے زیادہ قیمتی چیز تجربات ہیں۔ بعض اوقات عمر کی ایک سطح پر جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ تجربے کی بنیاد پر بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن نقصان کے بعد نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک سوچ کے ساتھ اگر ذمہ دار کوئی بات طے کرتے ہیں، سب مل کر اس کو مان لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو کشتی چل سکتی ہے۔ لیکن ہر مرتبہ کسی فیصلے سے اگر کوئی ناراض ہو کے چھوڑ دے، الگ ہو جائے، تو پھر قافلے میں کوئی بچیں گے؟
کچھ دنوں کے بعد سب ایک ایک کر کے ہٹ جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے ہر علاقے میں کہ لوگ اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہیں، جو بھی فیصلہ اجتماعی سطح پر ہوتا ہے اس پر وہ سوچتے ہیں کہ جو میں رائے دے رہا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ ایسا کسی بھی تحریک میں، ایسا کسی بھی مشن میں نہیں چلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چاہا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کو قربان کرنے کے لیے جو آدمی تیار نہ ہو اس کو دعوتی میدان میں اجتماعی سطح پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا آدمی فائدے کی بجائے نقصان پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھیں۔ تو اجتماعیت ہونا، آپ نے پورا خطاب اس پر سنا کہ اجتماعیت ہونا بہت ضروری ہے۔ دعوتی ذمہ داری کے لیے اجتماعیت ہونا بہت ضروری ہے، اور ذمہ داروں اور سرپرستوں کے ماتحت ہو کر چلنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے اپنے طور پر جو ہے الگ الگ اجتماعیتیں قائم کرے، ضمنی اجتماعیتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دعوت کس چیز کی دیں؟ تو دعوت ہم کو دینا ہے قرآن اور سنت کی۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمکم، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل ترین آدمی وہ ہے، سب سے افضل شخص وہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے، قرآنی علوم حاصل کرے اور ان علوم کی اشاعت کرے۔ قرآن کے الفاظ اگر سیکھتا ہے، تجوید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ قرآن کی تفسیر سیکھتا ہے، قرآن کے معنی سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کے الفاظ ہوں یا اس کے معنی ہوں، ان دونوں چیزوں کا حاصل کرنا اور اس کو دوسروں میں عام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ افضل انسان اس انسان کو قرار دیا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے دعوتی میدان میں کہ ہم قرآن کے علوم کو اپنی دعوت کے لیے اساس بنائیں۔ یہ اصل العلوم ہے، سارے علوم کی جڑ قرآن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و استدلال کے لیے قرآن ہی اختیار کیا تھا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کی اشاعت کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو پھیلانے والوں کے لیے بھی خاص دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا وحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے اس انسان کو، حشاش بشاش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کیونکہ بہت سارے حکمت کی، فقہ کی بات کو لے جانے والے اس کو ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ گہری سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور رب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بہت سارے حکمت کی اور فقہ کی بات کو لے جانے والے خود زیادہ گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی دین کی بات ہے، اگر ہم اپنے پاس روک کے رکھیں گے اور لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ معاشرے میں ہیں جو دین سے دور ہیں، وہ دنیوی اعتبار سے بہت صلاحیت مند ہیں، اگر واقعی وہ دین پر آ جائیں تو ان کی علمی، ذہنی، فکری صلاحیتیں اگر دین کے لیے استعمال ہوں تو یہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں، ہم سے زیادہ دین کو گہرے طور پر سمجھ سکتے ہیں، ہم سے بہتر لوگوں میں دعوت اور تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں۔ ایک عام آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، کسی طرح بہانہ بن کے کسی کو کسی دینی مجلس میں لے آئے، کوئی موٹی موٹی بات اس کو بیان کر دے اللہ اس کے رسول کی، اور کسی سمجھدار انسان کو دینی مجلس میں لے آئے، پھر اس مجلس میں وہ آدمی بات سنے، اس کے دل میں وہ بات آ جائے، پھر وہ دھیرے دھیرے علم حاصل کرنے والا بنے، اور پھر واقعی وہ آدمی حق پر آ جائے اور پھر خود اس ذمہ داری کو نبھائے تو سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر کی طرف رہبری کرنے والا ایسا ہے گویا کہ خود عمل کر رہا ہو، اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، اس کو ثواب اس کی طرح ملے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں سنتے ہیں ان حدیثوں کی اشاعت کریں، اپنی طرف سے کچھ بات کہنے کی بجائے قرآن و سنت کی باتیں سیکھے، علماء سے اس کو سمجھے اور دوسروں تک وہی الفاظ اور وہی تشریح یا فہم پہنچائے۔ یہ آدمی کے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ تو قرآن کا علم اور سنت کا علم، ان دونوں چیزوں کی یعنی ہم کو اشاعت اور تبلیغ کرنا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس بات کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تھا
اور اللہ کی طرف سے آپ کو خود تنبیہ تھی۔ یہ ایسا کام نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا کہ ایک آدمی اس کو کیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ خاص طور سے اہل علم اور دین میں سمجھ رکھنے والے افراد، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ذمہ داری کے سلسلے میں تنبیہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بہت احساس تھا، اور آپ کے بعد صحابہ کو بھی اس کا بہت احساس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے پوری بات جو اللہ کی طرف سے آئی نہیں پہنچائی، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی احساس اور اس بات کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا کہ آخر میں جب آپ حجۃ الوداع کے وقت میں تھے اور صحابہ کی بڑی یعنی تعداد جمع تھی اس حج میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کہیں گے، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے پہنچا دیا، ادیت و نصحت، آپ نے امت کی خیرخواہی کی، انسانیت کی خیرخواہی کی، بھلا چاہا سب کا، اور آپ نے امانت جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس دی گئی تھی اس کو ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، تو گواہ ہے، میں نے پہنچا دیا۔ آپ کو اس بات کا احساس تھا ایک امانت ہے، اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری پر حرف آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ کی، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ نے خود آپ کو داعی کا لقب دیا ہے۔ اللہ نے خود تنبیہ کی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ یہود کی صفت تھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کہ جن کے جاننے کے بعد لوگ واقعی حق قبول کرنے والے ہوتے، لیکن انہوں نے وہ باتیں چھپا دی۔ کئی احکام جو ان کی خواہشات کے خلاف تھے انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر قرآن میں لعنت کی ہے جو علم کو روک کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو بینات، دلیلیں اور ہدایت ہم نے نازل کی ہے، ما انزلنا من البینات والہدی، جو دلیلیں اللہ نے نازل کی ہے، جو آدمی دیکھتے ہی حق قبول کر لے، حق کی سچائی کی دلیلیں اس میں، اور رہبری جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اہل علم نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس کے بالمقابل ہے جو علم کی تبلیغ کرے اور تعلیم کرے۔ آپ دیکھیے حدیث میں کیا آیا ہے کہ خیر کی تعلیم دینے والا، اس کے لیے تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی اس کے لیے دعا کرتی ہے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ تو علم میں مشغول ہونے والا اور علم کی اشاعت کرنے والا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ علم کو پھیلانے والے کے لیے فرشتے یعنی اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن اس کے بالمقابل جو علم کو چھپاتا ہے، جس کو عام کرنا لازم ہے، ایسے علم کو چھپاتا ہے، تو ایسے پر تمام مخلوقات لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں، وہ مغفرت کی بجائے، رحمت کی بجائے لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اس برائی سے رجوع کر لیں، اس عمل کو چھوڑ دیں، واصلحوا اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور جس کو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔
وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ جو آیت ہیں یہ اصلاً یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی اس کو چھپاتے تھے کہ کہیں لوگ ان کو ماننے نہ لگ جائیں اور ہماری گدی چھین نہ جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس آیت سے صحابہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ دین کی اشاعت کرنا چاہیے، نہ صرف قرآن کی بلکہ حدیث کی اشاعت کرنا چاہیے۔ اس کی زد میں مسلمان بھی آ سکتا ہے، وہ مسلمان جو واجب علم کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنی ساری چیزیں ہیں، ہم اپنے اوپر قانے ہو کر بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم تو اہل حدیث ہو گئے، ہم کو سب معلوم پڑ گیا، قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس ہے، اب ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم لوگوں کو بیان نہ کریں، لوگوں تک نہیں پہنچائے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، خصوصاً ایسے افراد کے لیے جو اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچائے صحیح طریقے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا، ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیث بیان کرتا ہے۔ جب حدیث بتاتا ہے، ہر چیز میں حدیث بتاتا ہے، 5000 حدیثیں ان کی ہیں، اب ہیں ان کے پاس تو بیان کریں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرنے میں بہت زیادتی کرتا ہے۔ اکثر ابو ہریرہ کہتے ہیں ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، کہتے ہیں کہ اگر 2 آیتیں اللہ کی کتاب کی نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ اگر 2 آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ یعنی احتیاط کا تقاضا اتنا ہے کہ مجھ کو خود احساس ہے کہ احتیاط ہے، نہیں بولنا چاہیے، ہو سکتا ہے نبی کے بارے میں بولنے میں کچھ غلطی ہو جائے۔ ان پر احتیاط کا مزاج غالب تھا، اس احتیاط کو جانتے تھے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ان کو معلوم تھا یہ، لیکن اس احتیاط کے مزاج کے باوجود مجبور تھے کہ بیان کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ علم کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن نہیں ہیں، لیکن دیکھیے صحابی نے استدلال کیا حدیثوں کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کس چیز سے؟ اس آیت سے جس میں اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم کے بارے میں آیت ہے۔ یہ صحابہ کا فہم ہے کہ اس سے نہ صرف قرآن کے علوم کی اشاعت لازم آتی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اشاعت بھی امت پر لازم ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر 2 آیتیں نہیں ہوتی تو میں کبھی بیان نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ، اور ایسا ایک صحابی نہیں ہے، کئی صحابہ سے ملتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا سچے دل سے، تو ایسا آدمی جہنم اللہ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، مسلم میں ہے، مختلف طرق سے حدیث آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کی تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں سے حدیث نہ بیان کروں؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی خیر کی بات ایسی نہ ہو جو بیان نہ کی جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اذن یتکلوا، آپ نے کہا تم اگر یہ بات لوگوں کو بیان کرو گے تو وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ یعنی یہ دور مجاہدے کا ہے، اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے، نوافل کا اہتمام کی ضرورت ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت عمل کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بتا دو گے لوگ اسی پر ٹیک لگا لیں گے۔ تو آپ نے ان کو بیان کرنے سے اس مصلحت کے تحت منع کر دیا ہے۔ زندگی بھر وہ حدیث اپنے پاس رکھے رہے، لیکن امانت کا احساس اتنا تھا کہ اپنی وفات کے وقت انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اسی لیے امام احمد وغیرہ نے روایت نقل کی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے علم کے چھپانے کے گناہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی موت کے وقت یہ حدیث بیان کی کہ یہ حدیث میرے ساتھ نہ چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات میرے ساتھ چلی جائے اور امت کو نہ ملے۔ اتنا احساس آپ دیکھیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آج کتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں اور کتنی دنیا بھر کے لوگ ہیں جو گمراہیوں میں مبتلا ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہیں، عبادات میں کتنی ساری خرافات ہیں، سماجی معاملات کے اندر زندگی کے تمام اصول و آداب کے اعتبار سے بنیادی چیزوں میں اتنی ساری خرافات مسلمانوں میں خود ہیں۔ ان کی اصلاح کرتے کرتے، ان کو دین کی طرف بلاتے بلاتے زندگی کٹ جائے گی۔ اگر ہم بیٹھے رہیں یہ سمجھ کے کہ بھائی میں تو اہل حدیث ہو گیا، اب فرقہ ناجیہ میں میرا نمبر لگ گیا، اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں اگر، تو آپ بتائیں ان لوگوں کو کون بلائے گا؟ ان کی طرف کون؟ ابھی غیر مسلم تو ابھی بہت باقی ہیں۔
تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو باصلاحیت بنانا پڑے گا. آدمی کو سعودی جانا ہے، یہاں پہ عربی سیکھ لیتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. 20 سال 25 سال ہم اب بچوں کو کالجوں میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جاب ڈھونڈنے کے لیے ایک عمر چلی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ دین کے لیے دینی مجلسوں میں جانا، دینی علوم حاصل کرنا، علماء سے ربط رکھنا، کتابوں کا پڑھنا، دروس کا سننا، اور اپنے آپ کو اس لائق بنانا کہ اس فریضے کو جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، اس فریضے کو ہم ادا کریں. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے تو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی اس میں دینی غیرت موجود ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، اور مل جل کر اتحاد کے ساتھ علماء کی رہبری میں اور اچھے اخلاق کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لوگوں کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہم کو لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.